السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. سرخ گلاب ہمیشہ سے ہی محبت کی علامت سمجھے جاتے ہیں، پر آج وہ پہلی بار جیسے ان پھولوں کا پاکیزہ جذبہ اپنے من تک اترتا محسوس کر رہا تھا. وہ اپنے ہی گھر کے لون میں داخل ہوا تھا، مگر یہ لون، موتیے اور گلاب کے معطر پھول اس کو کسی جنت کا پتہ دے رہے تھے. وہ تیزی سے کوریڈور میں پہنچ گیا. آج جیسے دل چاہ رہا تھا اڑ کے اندر چلا جائے. ایمان، ایمان، وہ محبت و بے صبری سے پکار رہا تھا. وہ لاؤنج میں پہنچا پر وہ وہاں نہ تھی. وہ بےتابی سے ڈرائنگ روم میں آ گیا اور وہاں ایمان کا حسن و انداز دیکھ کے ساکت رہ گیا. عربی لون کے بوٹل گرین انارکلی فراک کے اوپر اینٹیکس لمبا ہار پہنے وہ فریج کے پاس کھڑی تھی. گردن میں میرون دوپٹہ ایسے لپیٹ کر لٹکا ہوا تھا کہ گویا نیچے آ رہا ہو. سنہری رنگت، کالی سیاہ آنکھیں اور شہد رنگ کے سلکی بال. ایمان واقعی اتنی خوبصورت تھی یا اس وقت اسے لگ رہی تھی؟ وہ ایک ٹک اسے دیکھے گیا اور پھر دھیرے سے چل کے اس کے بالکل پاس کھڑا ہوا. وہ بالکل بے خبر تھی. تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو، وہ گمبھیر لہجے میں بولا. ایمان اچانک کسی کی آواز سن کے بری طرح بوکھلائی تھی. کون؟ وہ گھبرا کے دور ہٹی. ہاں یار، اتنا ڈر گئی؟ وہ بے ساختہ ہنستا چلا گیا. بہت بہت اسٹوپڈ ہو تم. ایک تو اتنا لیٹ آئے ہو، اوپر سے آتے ہی ڈرا دیا. ایمان نے اس کو خفگی سے گھورا اور نان سٹاپ شروع ہو گئی. اچھا نا، چھوڑو ناراضگی کو، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو. کیا کمال لگ رہی ہو، بجلیاں گرا رہی ہو آج تو. وہ جیسے پرفسوں ماحول میں بہت دل کی باتیں کرنا چاہتا تھا. ہاں کیا بات ہے؟ وہ پانی کی بوتل ٹیبل پہ رکھ کے سامنے بیٹھ گئی اور پلیٹ میں بریانی نکالنے لگی. اس کی نگاہیں ایک ٹک ایمان کے چہرے پہ جمی ہوئی تھی. ایمان کے گال سرخ ہونے لگے. کیا بات ہے، بولو بھی، ایمان نے بریانی ڈال کر پلیٹ ایک طرف کھسکاتے ہوئے کہا. مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو. سارے جذبے ایک جملے میں جھلک رہے تھے. تمہیں؟ اس نے حیرت کا اظہار کیا. ہاں یار بہت، زور دے کر جواب دیا گیا. اسفن یار ولی، اتنا گھمنڈی، مغرور، اکڑو، کھڑوس، اس کو بھی کوئی لڑکی اچھی لگ سکتی ہے؟ وہ مذاق اڑانے لگی. ہاں مجھے صرف اپنی بیوی بہت پیاری لگتی ہے. وہ ازحد سنجیدہ تھا. ایمان نے بے ساختہ نگاہیں جھکا لی. ایمان، وہ محبت بھرے انداز میں بولا. جی. اس کی سانسیں رکی. تم نے میری زندگی بدل دی ہے. تم نے مجھے جینا سکھا دیا ہے. تم نے میرا گھر، میرا لائف سٹائل، سب کچھ بہتر کر دیا، بدل دیا. تمہارے یہ احسانات میں پوری زندگی نہیں اتار سکتا. وہ فرتے جذبات میں کھلے دل سے اعتراف کر رہا تھا، اسے سراہ رہا تھا. ایمان نے کوئی جواب نہ دیا، بس ہلکا سا مسکرا دی. بولو، تمہیں کیا چاہیے؟ آج میں اتنا خوش ہوں، اتنا خوش کہ تم جو مانگو گی دوں گا. میں خود پہ قابو نہیں پا رہا. مانگو، جو کہو گی آج تمہیں وہی ملے گا. بتاؤ نا کیا چاہیے تمہیں. اس وقت وہ ایک بادشاہ تھا جو کہ اپنی پوری سلطنت اپنی ملکہ کے قدموں پر واڑنے کو تیار تھا. ایمان، مانگو نا یار، آج تک تم نے کچھ بھی نہیں مانگا. وہ بے صبری سے اصرار پہ اترا. مجھے طلاق چاہیے. تم مجھے طلاق دے دو. مجھے تحریری شکل میں طلاق دے دو، اگر کچھ دے سکتے ہو تو. رک رک کر وہ اپنی بات کمپلیٹ کر رہی تھی اور اسفن کو ایسے لگا جیسے کوئی گرم گرم سیسا اس کے کانوں میں انڈیل رہا ہے، جیسے پورے کمرے میں زلزلہ آ گیا تھا، یا جیسے کسی نے اس کا سارا خون نچوڑنا شروع کر دیا ہو. وہ منجمد دل، سانسیں اور وجود کے ساتھ بیٹھا سامنے بیٹھی ایمان کو دیکھ رہا تھا جو بالکل سنجیدہ لگ رہی تھی. ایمان، پاگل ہو گئی ہو؟ یہ وہ دھبا ہے جو ایک لڑکی پر اگر زندگی میں ایک بار لگ جائے تو اس کی پوری زندگی داغدار ہو جاتی ہے. وہ جیسے اچانک زندہ ہو کر بولا.
اچھی طرح جانتی ہوں، اس نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ تم نے کہا تھا جو مانگوں گی تم مجھے وہی دو گے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تلا پلیز ایمان، اوکے پلیز، اگین کم از کم اپنی زبان پر یہ لفظ مت لاؤ، جو تم کہو گی نا وہی ہوگا۔ وہ بے بسی اور درد سے چیخ اٹھا تو ایمان نے گردن جھکا لی۔ یہ اتنی نازک سی نرم دل سی لڑکی اتنی ظالم ہے، اتنی گہری نکلے گی، اتنی سخت۔ وہ ایمان کے چہرے کو تکنے لگا اور پھر دھیرے سے اپنے کوٹ کے اندر ہاتھ ڈالا اور پاکٹ سے چھوٹی سی ڈائری نکال کر میز پہ رکھی۔ ایمان کا دل دھڑکنے لگا۔ فرنٹ پاکٹ سے اسفن پین نکال چکا تھا۔ ایمان اٹھ کر ڈائننگ روم سے باہر چلے گئی۔ اسفن نے ڈائری اور پین کھول لیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس قدر آنسو اس کی آنکھوں سے روانی سے بہہ رہے تھے۔ اس نے بہت تیزی سے ڈائری کے پیج پر 3 بار لکھا تھا اور سر میز پر ٹکا دیا۔ وہ سسکیوں سے رو رہا تھا۔ ایمان گردیزی نے میس کمیونیکیشن کے ایگزامز یہ ہی تھے کہ اس کے والد احمد گردیزی کے اس کا رشتہ طے کر دینے پر وہ از حد پریشان ہو کے رہ گئی تھی۔ احمد گردیزی کی 2 ہی اولادیں تھیں، علی گردیزی اور ایمان گردیزی۔ ایمان بڑی اور علی چھوٹا تھا۔ دولت، حسن، لاڈ پیار سب کچھ ہونے کے باوجود ایمان اور علی دونوں ہی پورے خاندان میں سب سے اچھے اور سلجھے ہوئے بچے تھے۔ ایمان کی خوش اخلاقی اور اچھی عادات کی مثالیں تو خاندان بھر میں دی جاتی تھیں۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے امی، اس ایک بات کے سوا وہ دوسری بات نہ کر سکی تھی اپنی امی سے۔ جلدی کیسی بیٹا، انسان کو اپنے فرائض جلد از جلد پورے کر دینے چاہیے، اور پھر اچھا لڑکا، اچھا خاندان، گھر بار، کاروبار، سب کچھ شاندار ہے۔ ایسے رشتے ٹھکرانا ناشکری ہوتی ہے۔ ماں نے اس کو تفصیل بتائی تو وہ سر جھکا کے رہ گئی، پر اس کے اندر کی بے چینی بڑھتی چلی گئی۔ پورا دن کمرہ بند کر کے پڑی رہتی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی شادی کا دن بھی آ گیا۔ پھوپھیاں، چچا، خالہ، ماموں وغیرہ سبھی اپنی فیملیوں کے ساتھ گردیزی ہاؤس میں جمع تھے۔ ایمان کو لگ رہا تھا کہ جیسے سانس تک لینا بھی اس کے بس میں نہیں ہے۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو ایمان، میں نے آج تک اتنی خوبصورت دلہن نہیں دیکھی۔ وہ دلہن بنی تو اس کے گرد موجود تمام لڑکیاں پرجوش انداز میں تعریفیں کرنے لگی۔ یار تمہاری تو ایک مسکراہٹ پہ نا تمہارا ہسبینڈ اپنا سب کچھ وار دے گا، دیکھتی جانا۔ سب اپنی اپنی کہہ رہے تھے۔ وہ سب کو مسکرا کے دیکھے گئی، پر بارات آئی تو کچھ کمنٹس بدل گئے۔ دلہا زیادہ پیارا ہے، دلہا زیادہ پیارا ہے، کتنا ہینڈسم ہے، چاند سورج کی جوڑی ہے، واہ کیا قد کاٹ ہے، یوں لگتا ہے ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔ وہ بھیگی پلکوں سے سب سنے گئی، مگر رخصتی کے وقت اس نے اپنے روایتی مشرقی دلہنوں کے تمام ریکارڈ توڑ دیے اور پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ آخرکار جب ولی ہاؤس پہنچ کر نند نے ٹھنڈے جوس کا گلاس زبردستی اس کے ہونٹوں سے لگایا تو آنسو جا کر رکے۔ بس اب مت رونا میری جان، ہم بھی تو تمہارے اپنے ہیں نا۔ اس کی نند ایک ہی تھی اور رہتی بھی امریکہ میں تھی۔ اسفن کی شادی کے فوراً بعد اسے پھر واپس چلے جانا تھا۔ ایمان اسے دیکھ کر بمشکل مسکرائی تھی، اور پھر کتنی ہی دیر وہ اپنے خوبصورتی اور نفاست سے سجے کمرے کو دیکھتی رہی تھی۔ گاؤں تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھی تو آنکھ ہی لگ گئی۔ کافی دیر بعد وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی تھی۔ کمرے میں بیڈ پر تا حد نظر صرف پھول ہی پھول نظر آ رہے تھے۔ سرخ، سفید اور میرون گلاب کے تازہ پھولوں کی سیج نے پورے بیڈ کو ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ مسحور کن خوشبو میں کھو سی گئی۔ تبھی جھٹکے سے دروازہ کھلا تھا۔ ایمان کا دل دھڑکنے لگا۔ کوئی لڑکھڑاتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ بڑی سختی سے سیج کی لڑیاں ہٹائی تھیں اور اسفند یارولی جھٹکے سے بیڈ پر ایمان کے سامنے پہلے بیٹھا اور پھر لیٹ گیا۔ وہ اسے حقارت سے دیکھ رہا تھا اور ایمان کی تو جیسے جان نکل گئی تھی۔ حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں اس کے انداز پر۔ تم صرف میرے دادا دادی، میری بہن اور باپ کی بہو ہو، اور اسفند یارولی کے لیے صرف ایک ایسی چیز جس کو زبردستی اس کی زندگی میں شامل کیا گیا ہے۔ وہ نخوت و حقارت سے لفظ چبا چبا کے بول رہا تھا۔
آنکھیں ایمان کے وجود پہ جمی ہوئی تھیں۔ میں نے پہلے ہی منع کر دیا تھا، شادی نہیں کرنا چاہتا، آنے والے دنوں میں کوئی بھی ذمہ داری میری نہیں ہوگی، میں نے سب کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ وہ اٹھ کر اس کا چہرہ حقارت سے پکڑ کر بولا تو ایمان نے اس کے منہ سے شراب کی گندی بو کے بھبوکے صاف محسوس کیے، اور پھر حقارت سے بولتا وہ اس کا چہرہ جھٹکے سے چھوڑ کر اٹھا اور واش روم میں چلا گیا۔ ایمان نے جیسے ایک دم سکون کا سانس لیا، اپنی رکی ہوئی سانسیں بحال کی، آنکھوں میں آئے آنسو پونچھے اور بے ساختہ قدرت کی اس غیبی امداد پہ مسکرا دی۔ یہ سب بھی ہو سکتا ہے، یہ تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ اس کا دل مطمئن اور مسرور تھا۔